سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ گریف وہ ہوتا ہے جیسے زلزلہ آ گیا اور میرا کوئی نقصان ہو گیا، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، یا مجھے کسی نے میرا موبائل چھین لیا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی نہیں چھینے گا اور کسی نے آ کے چھین لیا۔ یا گریف وہ ہوتا ہے جس میں کسی کو نوکری سے نکال دیا گیا، جس میں کہ اس کو نہیں سمجھ لگتی کہ میرا کوئی ہاتھ تھا، یا کسی خاتون کو ڈیورس ہو گئی جس میں وہ سمجھ رہی تھی کہ نہیں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں آپ کا قصور ہے، نہیں آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ سارا کیا دھرا آپ کا اپنا ہے۔ پہلے تھا لیکن جو آپ والے پیپر میں نہیں محنت کر کے دیا، اس لیے مجھے پھر مسئلہ ہوا نا کہ جب محنت کی ہے نا، نتیجہ نہیں نکلا محنت کے مطابق، اس کا مطلب ہے محنت نہیں کی تھی، کیونکہ ہر ٹائم پہ آپ کے فیملی ممبرز ہمیں بتاتے رہتے تھے امتحان سے پہلے بھی کہ آپ بہت بستر کو پسند کرتے تھے، بلا وجہ بستر پہ لیٹے رہنا، سڑے رہنا، یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ سر مدد سے پوچھ لیں کہ امتحان سے پہلے میں پڑھتا تھا اور آخری دنوں میں نے بہت اتنا نہیں نہ پڑھنا کافی، جتنا پڑھنا کافی تھا وہ نہیں نہ پڑھا۔ سر میں علاج میں تھا، علاج کے اندر بھی میں اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ علاج میں آپ کو کہا تھا کہ اچھا آپ پڑھیں، تو آپ نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پڑھنا۔ سر میں نے کب کہا تھا؟ کیوں جی ایسا ہوا تھا؟ جب ایک رزلٹ ہے، ایک بندے نے پڑھا ہوتا ہے تو رزلٹ آتا ہے، پڑھا نہیں ہوتا تو رزلٹ نہیں آتا۔ یہ ہمیں گریف کو بہانہ نہ بنائیں۔ اوہو مسئلہ یہ ہے کہ گریف، یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں برخوردار، کہ یہ جو امتحان کا کسی کو نہیں گریف ہوتا، کیونکہ امتحان میں جو جتنا پڑھتا ہے اس کا وہ رزلٹ آ جاتا ہے۔ گریف ان چیزوں کا ہوتا ہے جس میں ہماری کوششیں یا کوئی چیز کا دخل نہیں ہوتا، کوئی آؤٹ سائڈ فورسز ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ کوئی مر جاتا ہے فیملی میں تو اس کا گریف ہوتا ہے کیونکہ اس میں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک امتحان ہے جس میں نمبر آپ کے آئے ہیں 35، 36، یعنی جو پاسنگ مارکس تھے 200 میں سے 35، 200 میں سے 36، یہ اس قسم کے نمبر جب آئیں گے تو اس کا گریف نہیں ہوتا، اس کی شیم ہوتی ہے۔ شیم ہو سکتی ہے آپ کو، اگر آپ کہیں نا کہ مجھے شیم ہو رہی ہے کہ میرا کیریئر ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کے والدین اس بات پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیریئر میڈیکل ختم ہو گیا، تو اس پہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہایا دھویا کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ محبت بھرے انداز میں زندگی گزارنے کا آغاز کر دو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں MBBS نہیں کیا کوئی بات نہیں، آپ کوئی اور تعلیم جو کہ آپ کر سکتے ہو وہ آپ کر لو۔ انہوں نے اس بات پہ گریف ان کا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جسے وہ ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے۔ بچپن سے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے سوچا تھا کہ آپ کو ڈاکٹر بنائیں گے، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور ان کا خواب ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اب اس چیز پہ بہت تکلیف میں ہے کہ بغیر ان کا کوئی قصور انہوں نے آپ کی فیسیں دیں، انہوں نے آپ کے تعلیم پہ خرچ کیا مناسب، اور آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور اس امتحان کے سلسلے میں بھی آپ کی ایسی مدد کرنے کی کوشش کی جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے بڑی زیادہ مدد کرنے کی کوشش کی، جانتے ہیں نا آپ۔ لہٰذا یہ جو ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو کوستے رہنا، کون سا ہے جی وہ ایک دوسرے کو کوستے رہنا؟ بے بسی کی علامت، اسے کوسنا کہتے ہیں۔